موجود ہونا یہ اس کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ جس طرح کہ کتب احادیث میں ہم سلسلہ سند پڑھتے ہیں، حدثنی، سمعت و اخبرنا کے جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح مدارس اور مساجد کا سلسلہ سند بھی یہی ہے۔ جس طرح شریعت آئی تو اللہ نے ہمارے لیے مساجد اور مدارس کا انتظام بھی فرما دیا، جو کہ تا قیامت یہ چلتا رہے گا۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتہ ہماری صفوں میں کون کب کتنا دین کا کام کر جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں معاشرتی اعتبار سے کہ جو شخص مدرسے میں آتا ہے وہ کم تر ہے، یا اس کو کوئی اور نام دے لیں۔ اور یہی وہ بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے قبل اسلام سے پہلے کی باتیں، جو بادشاہ کے سامنے باتیں کی گئی، ہرقل کے سامنے، کہ غرباء لوگ ہیں جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے فالورز ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں اور وہ انصار ہیں، وہ غریب ہیں اور وہ تعداد میں بڑھ رہے ہیں۔ اور آج بھی ہمیں اسی بات کا، اسی کیفیت کا سامنا ہے کہ جو مدارس میں آتے ہیں وہ کم تر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے، ہمارے لیے یہ اعزاز سے کم نہیں ہے۔ اس لیے قوم نے، معاشرے نے، یہ جو طلبہ موجود ہیں، ہم موجود ہیں، باعتبار معاشرہ ان حالات میں، جن حالات میں میں اور آپ چل رہے ہیں، اس معاشرے نے اس گئے گزرے دور میں جن لوگوں نے ہمیں یہ سمجھا کہ یہ مسجد اور مدرسے والے لوگ، یہ کم اور احقر لوگ، لیکن یہ بات بہت بڑے اعزاز کی ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ میں یہ بات اپنے اکابر علماء کی موجودگی میں یہ کہنا حق بجانب سمجھتا ہوں کہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہمارے دلوں کا اپنی کتاب کے لیے اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ ہمارے دلوں کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اس لیے ان دلوں میں، ان قلب و جگر میں، قلوب و اذہان میں اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس کا مطلب معاشرے نے ہمیں رد کیا، ایک اعتبار سے معاشرے نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا، ہمیں رد کیا، ہمارے پہ نکیر کی گئی، ہمارے پہ کلام کیا گیا۔ لیکن بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، طلبہ، ہم سب طالب علم ہیں، لیکن یہ اعزاز کم نہیں ہے۔ ہمارا تعلق کائنات میں سب سے بڑی ہستی امام الانبیاء کے ساتھ ہے، اور سب سے بڑی بات، ہمارا تعلق اس کائنات کو بنانے والے اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمارے دل کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اس لیے تبھی تو ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اللہ نے ہمیں اس دین کی طرف لایا ہے۔ اور میرا یہ تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے، جو طلبہ عموماً اسکول اور کالجز میں پیچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی فیلڈ نہیں اللہ رکھتا، اللہ نہیں چاہتا وہ اس طرف جائیں۔ یہ فیلڈ، یہ قرآن و سنت، یہ دین کا حفظ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرف لانا ہوتا ہے۔ وہ دین میں آنے کے بعد ان کا اللہ تعالیٰ دل و دماغ کو روشن کر دیتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنا واقعہ، میں 5th اور 7th کلاس میں جب گیا تو مجھے پورے کلاس میں کسی سوال کا جواب نہیں آیا، لیکن اللہ کا نظام ہے کہ جب بات آئی عربی کی، لفظ ہوا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے پوری کلاس میں 50 لڑکوں کی کلاس میں میں نے جواب دیا۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہے۔ مجھے یاد ہے، مجھے کوئی اسکول کی بات یاد نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ اللہ کا اعزاز ہے۔ استاد محترم حافظ محمد شریف حافظہ اللہ متان اللہ بطول حیاتہ، مجھے یاد ہے 96 میں جب میں نے ان سے بلوغ المرام حفظ کرنے کی بات کی تو مجھے یاد ہے کہ مجھے وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا کم سب کی یاد کیا کرو۔ تو دین کی طرف جب ہم آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دیتا ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں کا، جو ہم یہاں موجود ہیں، دین والے پڑھنے والے ہیں، ہمارے دلوں کا انتخاب علی وجہ البصیرت اللہ نے کیا ہے، کسی کائنات کے کسی فرد و بشر نے نہیں کیا۔ اب ہمارے مہمان آ چکے ہیں، تو جب وہ کہتے ہیں جب پانی آ جائے تو تیمم ختم ہو جاتا ہے، وما علینا البلاغ المبین۔ الحمدللہ محترم شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں نصیحت فرمائیں۔ بیٹا آج اس کو ڈالو، یہ ہٹاؤ، نہیں نہیں شیخ ادھر، ٹھیک ٹھیک، اچھا ٹھیک، ایک منٹ ہے، آ جاؤ شیخ۔ یہ چھوٹے ہیں آپ کے، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ وقار علماء کرام، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، علم حاصل کرنا ہم سب پہ فرض ہے۔ قرآن پاک کی اسی آیت مبارکہ سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ جس علم کو حاصل کرنا فرض ہے وہ یہی علم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے۔ یقیناً آپ انتخاب ہیں، اسی حوالے سے مجھ سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دین کے راہ پر لگا دیا ہے اور اس علم کے راستے پہ لگا دیا ہے۔ یہ علم کا راستہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ جنت کا راستہ بھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کا راستہ قرار دیا ہے۔ یہی فلاح اور یہی کامیابی کا راستہ ہے جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں اس علم کے حوالے سے اور اس علم سے وابستہ لوگوں کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں اور پیدا کی ہے عوام الناس کے ذہن میں، دلوں میں، دماغوں میں، کہ یہ لوگ، یہ طلباء قرآن کو، احادیث کو پڑھ کے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ان کو دنیاوی علوم، عصری علوم پڑھائے جائیں تاکہ یہ آگے نکل سکیں۔ یہ کتنی احمقانہ بات ہے۔ آپ ذرا توجہ کریں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ صرف قرآن حدیث دین پڑھا کے بچوں کو پیچھے لے جا رہے،
ہم دنیاوی علوم پڑھا کے قوم کو آگے لے جا رہے ہیں، یہ بات کس قدر خلاف حقیقت ہے؟ اب آپ بتائیں، جو قرآن و حدیث کو پڑھ جاتا ہے وہ آگے ہوتا ہے یا وہ پیچھے ہوتا ہے؟ دنیا ساری اس کے پیچھے ہوتی ہے اور مسلح امامت پہ وہی شخص ہوتا ہے۔ تو گویا ہم آپ کو آگے بڑھا رہے، آگے لے جا رہے، امامت آپ کے دے رہے، قیادت سیادت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ کو بشارت قرآن نے دی ہے اور بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جس کو بہتر رسول اللہ قرار دے دیں وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی اور بہتر ہو؟ یقیناً آپ اس دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ آپ کو پڑھانے والے، ان کے لیے بھی بشارت ہے، وہ بہترین طبقے کو بہترین تعلیم دے رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ ذرا غور کریں، یہ علم، یہ راستہ کتنا پاکیزہ راستہ ہے، جس علم کی معلوم اللہ کی ذات ہو، جس علم کی معلوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، جس علم کی معلوم آخرت ہو، عالم برزخ ہو، جنت اور جہنم ہو، عذاب سے بچنے کے راستے اور گر اور طریقے ہوں، جس علم کا موضوع انسان کا دل ہو، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا جو سردار ہے، پورے وجود کا جو سردار ہے، وہ تو انسان کا دل ہے۔ تو گویا یہ راستہ جس پہ ہم چل رہے ہیں، سارے لوگ جسم کی حفاظت اور بڑھوتری کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم سارے دلوں کی صفائی اور طہارت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارا راستہ انتہائی اہم راستہ ہے، اور ہمارا یہ انداز جو ہے دلوں پر کام کرنے والا، کہ ہم دلوں کی اصلاح چاہتے ہیں، دلوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، دلوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان دلوں میں قرآن اور حدیث کو، علم وحی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا طبقہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ قوم کو پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور آپ ابھی تک طہارت کے، وضو کے، استنجا کے مسائل سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ اس دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ تو آپ کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کریں، نہ پڑھنے والے اور نہ ہی پڑھانے والے، کیونکہ دنیا اگر چاند پر کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں، یا ہم چاند پر پہنچنے کے گر اور طریقے سمجھا رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ قیامت والے دن، موت کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ میں سے کون کون چاند پر گیا تھا اور کون کون سے آدمی یہ ہے وہ چاند پر نہیں گیا؟ یقیناً یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن استنجا اگر درست نہ ہوا تو سوال بھی ہوگا اور عذاب بھی ہوگا۔ اگر طہارت پر، پاکیزگی پر آپ کو علم نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، طہارت کے مسائل کو آپ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، تو اس پر تو عذاب ہے، اس پر تو گرفت ہے، اس پر تو پکڑ ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے، دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، صحیح البخاری میں حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک جس کو عذاب ہو رہا تھا، اس کا قصور و جرم کیا تھا کہ وہ استنجا مسائل کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا تھا، پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس وجہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا۔ تو آپ بہترین راستے پر ہیں، آپ امت کو پاکیزگی اور طریقے، طہارت کے طریقے گر سمجھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، تو لہذا آپ کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کر۔ یہ دنیا والے جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ کیا دے رہے ہیں قوم کو؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے ہجرت کر کے، تو وہاں کے انصار، علماء کرام جانتے ہیں کہ انصار صحابہ
زراعت پیشہ تھے اور وہ کھجوروں کی تنقیح کر رہے تھے، پیوند کاری کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کھجوروں کی تنقیح کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، ایسا کیوں کر رہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ کھجوریں اس سے تنقیح سے، پیوند کاری سے کھجوریں زیادہ ہوتی ہیں اور موٹی ہوتی ہیں، پھل اچھا آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو رہنے دیں، آپ نہ کریں۔ صحابہ کرام رک گئے، لیکن جب فصل آئی کھجوریں باریک بھی تھیں اور کم بھی تھیں، اور آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فرمان پر، آپ کے حکم پر ہم تنقیح سے رک گئے تھے، لیکن کھجوریں تو ہیں وہ کم بھی ہوئی ہیں، اور جتنا ان کا وزن ہوتا تھا وہ وزن بھی نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میتھ کو جاننا کمال نہیں ہے، کیمسٹری کو جان لینا، زراعت کو جان لینا، ایگریکلچر کو جان لینا یہ کمال نہیں ہے، یہ عظمت کی دلیل نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ان کی اس بات کو سن کے؟ انتم عالم بامر دنیاکم، تم دنیا کے معاملات مجھ سے بھی بہتر جانتے ہو، اب بتائیں فضیلت کس کو حاصل ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور زراعت کے علم کن کے پاس زیادہ ہے؟ صحابہ کرام انصار صحابہ اہل مدینہ کے پاس۔ گویا یہ دنیاوی علوم، اس کو اعلیٰ تعلیم نہ کہا کریں، اعلیٰ تعلیم